ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آخری پارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چند صورتیں مدنی ہیں ورنہ زیادہ تر اس میں مکی صورتیں ہیں. ان میں ایک یہ سورہ بینہ اور آگے سورہ زلزال، یہ مدنی صورتیں ہیں. سورہ بینہ میں جو مضمون ہے آج، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر، مکے میں، مکے کے باہر، عرب کے اور علاقوں میں، یہاں پر زیادہ تر مکے کے ارد گرد مشرکین آباد تھے، جبکہ عرب کے دوسرے خطوں کے اندر اہل کتاب بھی موجود تھے، یہود کی بہت بڑی تعداد تھی. اور اس وقت کفر اور جہالت اتنی آگے جا چکی تھی کہ اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین یہ باز آنے والے نہیں تھے، انہوں نے بات ماننی نہیں تھی. ایک ہی صورت تھی، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی بہت ہی واضح دلیل آ جائے. اور وہ واضح دلیل کیا؟ اگلی آیات میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ کا کوئی رسول آئے جو ان پر تلاوت کرے پاکیزہ صحیفوں کی. اس کے بغیر انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا. اس حد تک یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں آگے چلے گئے تھے. اور چونکہ ان کی ضد انتہا درجے کو پہنچ چکی تھی، ظلمت انتہا درجے کو تھی، ہم نام ہی اس کا زمانہ جاہلیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو رسول بھیجے گئے وہ بھی کیسے رسول؟ افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رسولوں سے، تمام انسانوں سے کامیاب ترین، افضل ترین انسان ان کی طرف بھیجے گئے. تو یہ ضد میں اتنے آگے تھے کہ یہ باز نہیں آنا تھا یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئے، اللہ کے رسول آئیں جو ان پر تلاوت کریں صحیفوں کی بھی، پاکیزہ صحیفوں کی. اور آگے اسی کی وضاحت ہے، فیہا کتب قیمہ، ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا ہو؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں ایسے احکامات ہوں جو انتہائی مضبوط ہیں. یہاں ایک ذہن میں سوال سا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اگر آپ غور کریں ان آیات میں. پہلی آیت میں الفاظ ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ. صحفاً صحیفے کی جمع ہے، صحیفہ بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو، جو لکھی ہوئی ہو اس کو عام طور پر صحیفہ کہا جاتا ہے. تو پہلی آیت میں بھی یہی ہے کہ وہ تلاوت کرے ان پر پاکیزہ صحیفوں کی، یعنی لکھی ہوئی چیزوں کی.
اور اگلی آیت میں بھی ہے فیہا کتب قیمت، ان صحیفوں کے اندر کیا ہو؟ کتب، کتابیں ہوں، قیمت مضبوط، وہ بھی لکھی ہوئی کتاب، کتاب تو ہے ہی، کتب یکتب لکھنا۔ تو یاد رکھیں کتاب کا جیسے معنی لکھا ہوا ہونا ہے، اسی طرح احکامات کو بھی کتاب کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کے اندر ہے، دوسرے مقام پر ہے غالباً سورہ توبہ میں، یہ کسی جگہ وہ آیت ہے جس کے اندر یہی لفظ استعمال ہوا ہے کتاب کے معنی میں، اور بھی کئی جگہ قرآن میں آیا۔ تو یہ اس سے مراد ہے احکامات، کتاب سے مراد ایسے احکامات فیہا کتب قیمہ جو کہ انتہائی مضبوط، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یعنی یہ جو اہل کتاب جدا جدا ہو گئے اور ایمان نہیں لائے، اس ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی، یا ان کو اس چیز کی وضاحت نہیں ہو سکی، یا کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں آئی، نہیں، من بعد ما جاءتہم البینہ، واضح دلائل اہل کتاب کے پاس آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ وہ ایمان نہیں لائے، ان کو ضد اور حسد تو اسی بات کا تھا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ آخری نبی سب سے شان والے، یہ خاندان بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں چل گئے؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اور ضد انہیں اس بات کی تھی، عناد اس بات کا تھا کہ اگر ان نبی کو، رسول کو ہم نے مان لیا تو ہماری سرداری، ہماری وہ جو مالداری ہے، ایک روب داب ہے، تکبر ہے، وہ مارا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، یہ ضد ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، جدا جدا نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ اور یہاں بعض حضرات نے ایک بات لکھی ہے، اگر آپ پچھلی آیت میں دیکھیں تو پچھلی آیت میں دو کا ذکر ہے، مشرکین کا بھی اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کا بھی۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے کافر ہوں اور مشرکین ہوں، یہ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ اور اگلی آیت میں جہاں وما تفرق الذین، وہاں صرف اوتوا الکتاب کا ذکر ہے، اہل کتاب کا، کفار کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ بعد مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جب اہل کتاب جن کے پاس علم بھی تھا، واضح دلائل بھی ان کے پاس آ چکے تھے، جب وہ ایمان نہیں لائے تو جو ہیں ہی کافر، جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ کیسے ایمان لائے؟ تو اس چیز کا ذکر ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کوئی جہالت نہیں تھی، لا علمی نہیں تھی، بلکہ ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی ضد تھی، چونکہ اس کے بعد کے واضح دلائل ان کے پاس آ چکے۔ اگلی آیت میں پھر اس کا ذکر ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ، کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انہیں حکم صرف اسی چیز کا تو دیا گیا تھا، اور دوسرے لفظوں میں بعض مفسرین نے سمجھایا ہے کہ اس چیز کو اس انداز میں اگر دیکھیں کہ سابقہ جو امتیں گزری ہیں، چونکہ یہ اہل کتاب ماننے والے تھے بنی اسرائیل کے انبیاء کو، تو بنی اسرائیل کے انبیاء پر جو کتابیں گزری ان میں بھی تو یہی حکم تھا، ان میں بھی یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، خاص اسی کے لیے دین کو رکھو، یکسو ہو جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور وہی حکم جو انہیں تھا، انہی چیزوں کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہیں۔ کیا یہی حکم ہے کہ وما امروا، انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اسی بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ عبادت خالص اسی کے لیے ہو، دین بھی یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وذالک دین القیمہ، یہ ہے مضبوط ترین دین، جس دین کے اندر یہ احکامات ہوں سارے بنیادی، جو سابقہ امتوں میں بھی ہیں، اس امت میں یہ دین قیمہ ہے۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں کہا گیا کہ جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر رہے، کیا مطلب؟ سارے اہل کتاب نہیں، اہل کتاب میں سے بعض ایسے تھے کہ جو ایمان لے آئے، اگرچہ تعداد کم تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل کتاب میں سے ہیں سارے، لیکن یہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن وہ اہل کتاب جو اپنے کفر پر قائم رہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان کا انجام کیا ہے؟ فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہیں
اور خالدین فیہا، یہ نہیں کہ وقتی طور پر ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آگے ذرا الفاظ سنیے غور سے، ان کفار کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ہم شر البریہ، برا یبرأ سے مخلوق کو کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق میں سب سے بدترین ہے، انسانوں میں نہیں، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ کون؟ جو اہل کتاب میں سے یا مشرکین اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، جہنم میں بھی رہیں گے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا سورہ اعراف کے آخر میں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وہاں قرآن نے یہ کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں کے مانند ہے بلکہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ، اس لیے کہ ان کے اندر تو اللہ نے شعور نہیں دیا، ان کے اندر تو وہ شعور اللہ تعالیٰ نے احساس نہیں دیا۔ قرآن پاک پہ آ رہا ہے، ادھر اس کے نیچے رہا، ان پہ تو اللہ نے وہ شعور نہیں دیا، لیکن یہ شعور کے باوجود، عقل ہونے کے باوجود جب ان چیزوں کو نہیں مانتے تو یہ گویا اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال اختیار کرے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے جانوروں سے تو برتر ہے لیکن فرشتوں سے کمتر ہے۔ پھر جب یہ اس دنیا میں عمل کرتا ہے، اعمال اختیار کرتا ہے، اگر اعمال وہی جیسے یہاں ہیں، اگر ایمان اور اعمال صالحہ کر لے پھر خیر البریہ بن جاتا ہے، یہ مخلوق میں سب سے افضل، ملائکہ سے بھی برتر ہو جاتا۔ لیکن یہی اگر کفر شرک کے اندر مبتلا ہو اور اپنا نارے جہنم میں جائے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ہم شر البریہ، یا دوسری جگہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان ہی تو ہے، یہ انسان اگر برے اعمال پر آتا ہے تو پھر یہ مخلوق میں سب سے بدترین بھی بن جاتا ہے۔ اب آخری آیت میں وہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جنہیں خیر البریہ قرآن نے کہا، ان کے لیے کیا بدلہ ہے؟ 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے گنوائے، ان کے لیے 3 چیزوں کا انعام ہے۔ جزاؤہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہوگا؟ نمبر 1 تو کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں گئے تو اس کے بعد نکال لیے جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، سدا بہار جسے آپ کہتے ہیں، سدا بہار جنتیں باغات ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری چیز ان کے لیے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، اس سے بڑا کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس دن بھی ہمارے سامنے شاید آئی تھی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ تم یہاں پر راضی ہو، خوش ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے جس کا مفہوم ہے اللہ بالکل راضی ہے، ساری نعمتیں اب تیری طرف سے مل گئیں، جن جن چیزوں کا وعدہ تو نے ہم سے دنیا میں کیا تھا وہ ہمیں چیزیں مل گئیں۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جاؤ، اب سب سے بڑی نعمت آئے گی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، قرآن میں دوسری جگہ اس کو کہا گیا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اگر کسی کو حاصل ہو جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت انہیں حاصل ہوگی۔ اور آخر میں ہے کہ یہ نعمت ملے گی کس کو؟ اس نعمت کا حصول ہوگا کس کو؟ ذالک لمن، یہ اس شخص کے لیے ہوگا خشی ربہ، جو اپنے رب سے خشیت رکھتا ہو۔ یاد رکھیے، ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک لفظ ہے خشیت۔ اردو میں ہم ان دونوں کا معنی کرتے ہیں کیا؟ ڈر، حالانکہ عربی میں ان دونوں کا معنی صرف ڈر نہیں ہے۔ خوف کہتے ہیں اس ڈر کو کہ جو انسان کو مستقبل کے بارے میں، اپنی کسی نعمت کے چھن جانے کا، کسی دشمن کا، درندے کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خوف۔
لیکن خشیت وہ ڈر نہیں ہے۔ خشیت کہتے ہیں کہ کوئی بڑی ہی محبوب ہستی ہے، بڑی پسندیدہ ترین مقدس ہستی ہے، انسان عمل کرتے ہوئے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، یہ بھی ڈر ہے۔ لیکن یہ درندے کا ڈر نہیں ہے، یہ بیماری کا، یہ چھن جانے کا ڈر نہیں ہے، یہ ہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے وہ ناراض نہ ہو جائے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ یہ جو خشیت ہے اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ یہی خشیت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں بھی ہے لمن خشی ربہ، جو خشیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن خوف کے بارے میں کیا ہے؟ وآمنہم من خوف الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ خوف اور چیز ہے، یعنی ان پر خوف تو نہیں ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے جو ولی ان پر خوف نہیں ہوگا، خشیت تو ہوگی۔ خشیت اس کا مطلب ہے خشیت کوئی اور چیز ہے، خوف کوئی اور چیز ہے۔ تو خوف کسی چیز کے چھن جانے کا یا درندے کا، دشمن کا، یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ خشیت وہ ہے جو کسی کی بڑائی اور عظمت کی وجہ سے اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈر۔ تو یہ آخر میں کہا گیا کہ یہ نعمتیں اسے نصیب ہوں گی خشی ربہ، جو اپنے نفس سے خشیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خشیت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، منفکین باز آنے والے، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے واضح دلیل، کوئی واضح دلیل، کوئی ایسی چیز آئے تب ہی یہ لوگ مانیں گے، ورنہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اس کے بغیر یہ باز نہیں آئیں گے۔ اچھا وہ واضح دلیل کیا ہے؟ اگلی آیت میں وضاحت ہے، رسول من اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ایک رسول ہیں، یتلو صحفا مطہرۃ، آگے اس رسول کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ رسول تلاوت کریں ان پر، صحفا مطہرۃ، ایسے صحیفوں کی جو بڑے پاکیزہ ہیں، فیہا کتب قیمۃ، ان صحیفوں میں ایسے احکامات درج ہیں جو انتہائی مضبوط ہیں، واضح احکامات۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جدائی نہیں کی، جدا جدا نہیں ہوئے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، مگر اس کے بعد کہ ما جاءتہم البینہ، ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، یعنی ان کے جدا جدا ہونے کا، نہ ماننے کا مقصد جہالت نہیں ہے، وہ دلائل آنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں، الا مگر اسی بات کا، لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ دین خالص اللہ کے لیے ہو، حنفاء، یکسو ہو کر، بالکل الگ تھلگ ہو کر، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، یہی ہے سب سے مضبوط ترین دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، فی ناری جہنم، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اللہ معاف فرمائے، یہی مخلوق میں سب سے بدترین ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک لمن، یہ نعمتیں اس شخص کے لیے ہیں، خشی ربہ، جو اپنے رب سے خشیت رکھتا ہو، اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی خشیت عطا فرمائے اور یہ نعمتوں والے جو اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.